ایسے میں جبکہ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی سے ہزاروں لوگوں کی موت ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس حملوں کو روکا اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ اس میں دوسری بہت سی چیزوں کے ساتھ ایک برٹش لو اسٹوری بھی ہے۔ آج اس ویڈیو میں اسی پر بات ہوگی۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض اللہ کا سلام۔ کہ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی پر پورا یورپ خاموش ہے اور کبھی کبھی ہیومینیٹیرین پاز کے لیے وہاں سے مری مری آوازیں اٹھتی ہیں۔ 10,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اسرائیلی بمباری سے۔ نہ اسکول بچے ہیں، نہ اسپتال، نہ ریفیوجی کیمپس اور نہ بچے۔ اس کے باوجود بائیڈن اور ان کے یورپی چیلے چپاڑی جو اسرائیل کی ڈیفنس کے حق کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں نہیں چکتے کہ فلسطین کی ہیلتھ منسٹری مرنے والوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر بیان کر رہی ہے۔ ایسے میں جب بمباری کا سلسلہ جاری ہے، بہت سے کاروبار پوری طرح جاری ہیں۔ اس میں ایک لو اسٹوری بھی ہے، برٹش لو اسٹوری۔ اسرائیل نے ملک کے میڈیٹرینین کوسٹ کے قریب نیچرل گیس کی تلاش کے لیے 12 کمپنیوں کو ٹھیکا دیا ہے۔ اگر اس میں کامیابی ہوئی تو اسرائیل کو کسی بھی ملک سے گیس خریدنی نہیں پڑے گی اور اس طرح یورپ کے لیے گیس کی سپلائی آسان ہو جائے گی۔ 2019 میں جو اندازہ لگایا گیا تھا، اس کے مطابق اس علاقے میں جو گیس پائی جاتی ہے اس کی قیمت $524 بلین ہے، لیکن UN کی رپورٹ کے مطابق اس پر اسرائیل کا پورا حق نہیں ہے۔ ان میں جو گیس ہے اس کا ایک اچھا خاصا حصہ آکوپائڈ فلسطین میں ہے، جسے تمام پارٹنرز بانٹنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ وار کرائم نہیں کہ جس زمین کے اصل رہنے والوں کو اس جگہ کے نیچرل ریسورسز سے فائدہ نہیں اٹھانے دیا جائے؟ امریکہ اور یورپ 1948 سے ہی اسرائیل کے ساتھ ہیں اور جون 2022 سے روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے۔ یورپین یونین دنیا کی الگ الگ کولونائزنگ فورسز کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہا ہے تاکہ لیونٹائن گیس فیلڈ سے گیس امپورٹ کر سکے۔ یہاں بتایا جاتا ہے کہ 22 ٹریلین کیوبک فٹ گیس موجود ہے، جس سے اسرائیل کی گیس کی ضرورت 40 سال تک پوری ہو سکے۔ 1999 میں BG گروپ نے غزہ کی کوسٹ میں 17 سے 21 ناٹیکل مائلز کے اندر گیس کے بھنڈار کا پتہ چلایا تھا۔ اوسلو اکارڈز کے مطابق فلسطینی نیشنل اتھارٹی کو غزہ کے 20 ناٹیکل مائلز تک سمندری علاقوں میں جورسڈکشن حاصل ہے۔ نومبر 1999 میں اس فلسطینی اتھارٹی نے BG گروپ کے ساتھ گیس کی کھوج کا ایک 25 سال کا معاہدہ کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ 1 ٹریلین کیوبک فٹ کے قریب گیس فلسطین کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ یہود بارات نے جو اس وقت اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے اس معاہدے کو مانا تھا اور سال 2000 میں اس کے لیے ٹریلنگ شروع ہوئی تھی۔ اس سے فلسطین اور اسرائیل دونوں کو فائدہ پہنچ سکتا تھا، لیکن اسے ایریل شیرون کی اسرائیلی سرکار نے یہ معاہدہ ختم کر دیا تھا اور مئی 2002 میں اس وقت کے برٹش پرائم منسٹر ٹونی بلیئر نے جو مڈل ایسٹ میں کئی جنگوں کے ذمہ دار رہے ہیں انوالو ہوئے تھے اور تھوڑی گیس فلسطین کو دینے پر رضامندی کرائی تھی۔ بات آگے بڑھی اور اسرائیل نے 2008 میں غزہ پر حملہ کر دیا اور فلسطینی گیس فیلڈز کو اسرائیلی قبضے میں لے لیا اور انٹرنیشنل لاز کی پرواہ نہ کی۔ اس وقت سے BG گروپ اسرائیلی حکومت کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے۔ اس سے ایک امریکی اندازے کے مطابق فلسطینیوں کو کئی بلین ڈالر کا نقصان ہوا۔ اس کے بعد اب جبکہ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری ہیں، اب فلسطینیوں کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی گیس ایکسپلوریشن کے لیے ENI برٹش پیٹرولیم اور دوسری 4 کمپنی کو ٹھیکا دیا ہے اور ساتھ ہی ایک برٹش لو اسٹوری پنپنا شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد مئی کے مہینے میں اسی سال انفوسس نے BP یا برٹش پیٹرولیم کے ساتھ $1.5 بلین کی ڈیل کی تھی۔ وہی انفوسس جسے برٹش پرائم منسٹر رشی سناک کی وائف کے فادر یا پتاشری نے قائم کیا تھا۔
یعنی انفوسس شری رشی سناک کی بیوی کی کمپنی ہے، وہ غزہ میں اسرائیلی حملوں پر اقوام متحدہ کام کر کے اپنی دلوں کی رانی آشیتا مورتی کو ناراض کیسے کر سکتے ہیں؟ آشیتا بتایا جاتا ہے کہ برٹش رائل فیملی سے بھی زیادہ امیر ہیں، اور ایسی رانی کو رشی ناراض کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا حافظ.